اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی عمل کرتا ہے ایسے طریقے پر جو میرا نہیں ہے تو مردود ہوگا۔ جی ہاں، تو سنت جسے ہم کہتے ہیں نا، وہی منہج، تو سنت کے طریقے پہ، یعنی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ، تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر ہمارا عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ مردود ہے۔ اور لوگ مخالفت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے الگ الگ طریقے گڑھ رکھے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، لوگوں نے اپنے الگ الگ طریقے، منہج، اور لوگوں نے اپنے الگ الگ مسلک اور مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مذہب اور مسلک کیا ہے؟ یہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہی ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو لوگوں نے اپنا الگ الگ مذہب اور مسلک بنایا ہوا ہے دین پر عمل کرنے کا، اور اپنے الگ الگ آئیڈیل لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں۔ جی ہاں، اپنا الگ الگ آئیڈیل پیر اور امام گڑھ رکھے ہیں۔ انہوں نے جو انہیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا، کہا کہ وہ دین کو اچھا سمجھتے تھے، انہوں نے جو بتا دیا ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ جی ہاں، یقیناً ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو ان پر یہ ڈائریکٹ چوٹ ہے جب ہم منہج نبوی اور منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے بلبلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ ہمارے مذہب پر چوٹ کر رہا ہے۔ ہاں، تب پھر وہ مختلف طریقے سے بدنام کرتے ہیں، اور کچھ تو احمق قسم کے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ یوں ہی کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ایسا اور ویسا۔ ہاں، اور ایسے ہی یہ لوگ سہولت کاری کرنے لگتے ہیں بدعتیوں کی، تقلیدیوں کی، اور جو مسلک پرستی کرتے پرست ہیں ان کی، وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈائریکٹ جو بدعتی ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، تقلیدی ذہنیت کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا امام اور پیر اور مرشد گڑھا ہوا ہوتا ہے، اس نے جو طریقہ ان کو بتایا ہوا ہے دین پر عمل کرنے کا، اسی طریقے پر کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں، فالو کرتے ہیں اسی طریقے کو، اسی کے بتائے ہوئے منہج کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے جیسا منہج و طریقہ اور بتایا ہوا ہے ہم اسی کریں گے۔ تم کہیں بہت اچھا جانتے ہو، دین پر تو سب عمل کرتے ہیں، لیکن طریقہ اصل مطلوب ہے۔ منہج اصل کس کا منہج؟ نبی نے جیسے صحابہ کو بتایا ہے، یہ غور سے سن لیں، اسی طریقے پہ عمل کریں گے تبھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں ایک طرف اخلاص سے شرط ہے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کے منہج پر عمل کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ گرچہ کتنا ہی اخلاص کو نہ پایا جائے، اگر نبی کی سنت سے ہٹ کر کے وہ عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے وہ عمل ہے، تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی منہج کی بات کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے مقبول ہو اللہ کے یہاں۔ اس کے لیے ہمیں نبی کا جو منہج ہے، صحابہ کو جو منہج ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی واضح ہو کہ صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا ہے کتاب و سنت کو، ویسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم گویا دین کو سمجھنے میں صحابہ کے فہم کے محتاج ہیں کہ انہوں نے جیسے دین کو سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اولین طبقہ ہے جنہوں نے نبی سے سیکھ کر کے دین کو سمجھا ہے۔ جب بھی وہ بولتے تھے اللہ کے رسول نے بتاتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا انہیں تو اللہ کے نبی بتاتے تھے۔ تو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے دین کو، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم بھی اسی طریقے سے دین کو سمجھیں۔ اگر اپنے الگ الگ سمجھیں گے تو بہت ساری فہم ہو جائیں گے، فہم کے اندر اختلاف ہو جائے، الگ الگ طریقے سے لوگ سمجھنا شروع کریں گے، پھر الگ الگ لوگ اپنا منہج بھی طے کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے فہم کی پابندی ضروری ہے کہ ہم دین کو ویسے ہی ہمیں سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ صحابہ نے نبی سے سمجھا ہے۔ جی ہاں، اور وہ ساری چیزیں مدون ہیں حدیثوں کے اندر، تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہمارا عمل بھی صحابہ جیسا ہو، جو کہ مطلوب ہے، اصل ہے۔ نبی کے سامنے انہوں نے عمل کیا، نبی نے انہیں بتایا، تو دین پر جو چلنے کا طریقہ ہے، دین کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے، اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیا کہ سمجھ لیں کہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی سے ڈائریکٹ سمجھا ہے، اور اللہ کے رسول نے انہیں حکم بھی دیا ہے کہ ہمارے بعد دین کو تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ہی ضروری تھی، جس کا بتانا ضروری تھا۔